کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ میری آزمائش اتنی لمبی کیوں؟ میں کب تک اس تکلیف کو سہتا رہوں گا؟ میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دعا مانگتے مانگتے اب آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، آنسو بھی شاید تھک گئے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں مل رہا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ ہمیں آزماتا کیوں ہے؟ کیا وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہمیں اس آزمائش میں ڈال کر ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، بلکہ وہ ہمیں اس آزمائش کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، ہمیں خود کے قریب کرنے اور ہمیں ہماری حقیقت دکھانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں نے یہ ایمان کر لیا ہے کہ وہ بس یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر کتنے سال صبر کیا، مگر وہ کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوئے، روتے روتے ان کی آنکھیں تک چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری نے ان کے جسم کو کھوکھلا کر دیا تھا، مگر ان کے ایمان کو نہیں توڑا۔ وہ شدید بیماری میں سب کچھ چھن جانے کے بعد اللہ سے انہوں نے شکوہ نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر غلام بنا دیا گیا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن کیا انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ پر ہر حال میں بھروسہ رکھا اور آخرکار ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی برسوں تک اولاد کے لیے دعائیں کی تھی۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم بالکل تنہا ہو، تو یاد رکھو کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، جہاں کوئی نہیں تھا مگر اللہ تھا۔ اگر رات لمبی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج طلوع نہیں ہوگا۔ اگر مشکلات بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسانی نہیں آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائش میں اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تب انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ شاید اللہ تمہیں اپنی محبت کے قریب کرنا چاہتا ہے، شاید وہ تم سے سننا چاہتا ہے، تم سے سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آزمائش کا مطلب ہماری ترقی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں زخم دیا جا رہا ہے تو شاید تمہیں مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں صبر سکھایا جا رہا ہے تو تمہیں شاید کوئی بڑی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر آج تم تکلیف میں ہو تو کل تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ہر پکار کو سن رہا ہے، وہ تمہاری ہر دعا کو محفوظ کر رہا ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہاری ہر دعا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمیں ہمارے معاملے میں آسانی اور نکلنے کا راستہ بنا دے۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تمہاری آزمائش کو تمہارے لیے بہترین بنا دے گا، بس اس پر یقین رکھو، اسی پر بھروسہ